السلام علیکم، میں ہوں شاہزیب خانزادہ۔ سینٹ انتخابات کی ریس شروع ہو چکی ہے۔ وہ ایوان جو قانون سازی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، اس میں اکثریت حاصل کرنے کا مقابلہ شروع ہو چکا ہے۔ حکومت اور مشترکہ اپوزیشن آمنے سامنے ہیں۔ 3 مارچ کو انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے، مگر انتخابات سے پہلے ہی 2018 میں سینٹ کے لیے ووٹس بکنے کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی، جس سے نہ صرف اپوزیشن بلکہ خود حکومتی رویے پر بھی سوالات اٹھے۔ اور آج پرویز خٹک نے اس حوالے سے بیان دیا کہ سب کو پتا ہے کہ کس کے گھر میں پیسے تقسیم ہوئے۔ تو میں ویڈیو دیکھ رہا ہوں ٹی وی پہ، مجھے ہنسی بھی آتی ہے، اور ہمارے جتنے میڈیا کے لوگ ہیں ان کو دیکھ دیکھ کے میں پریشان ہوتا ہوں، کیونکہ ساری میڈیا کو پتہ ہے کہ یہ کون سا گھر تھا، کس کا گھر تھا، اور کس نے خریدے اور کون سینیٹر بنا۔ ہمارے تو ایم پی ایز نے پیسے لیے، وہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں سب میڈیا کو، اگر ہمت ہے تو اسپیکر ہاؤس جائیں، ادھر پکچرز نکالیں، آپ کو سب نظر آ جائے گا کہ اسپیکر ہاؤس میں نہ اس طرح کی کھڑکیاں، وہ گھر ہے اسلام آباد میں، ادھر جائیں، وہ دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سا گھر ہے۔ اور اسی گھر کا آدمی آج پھر کھڑا ہے، ارب پتی ہے، اور صوبے کا بھی رہنے والا نہیں ہے، اور وہ پھر آئے گا اور یہ گیم کھیلے گا، کریں گے خود، اور الزام کسی اور پہ۔ ہم سیکرٹ ووٹ ہو یا اوپن ووٹ ہو، ہمارے جتنے ممبرز ہیں ان کے مطابق ہم سیٹیں جیتیں گے۔ جتنا مرضی خزانہ کھولے، جتنی مرضی ہارس ٹریڈنگ کرے، جتنی مرضی لوگوں کو پیسے دے، میں یقین دلاتا ہوں کہ یہ ہمارے حصے کی سیٹ کوئی نہیں لے جا سکتا۔ مگر میڈیا تو سوال کر رہا ہے کہ کس کا گھر ہے۔ پرویز خٹک خود کیوں نہیں بتا رہے کہ کس کا گھر ہے؟ اگر سب پتا ہے تو وزیر اعظم نے تحقیقاتی کمیٹی کیوں بنائی ہے؟ نام خود کیوں نہیں بتا دیتے؟ 2018 میں ویڈیو دیکھ لی تھی، آج تک کیوں نہیں بتایا کہ کس کا گھر ہے، کس نے پیسے دیے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اور اب اس تنازع کے دوران ہی حکومت اور اپوزیشن اپنے اپنے ناموں کے ساتھ سامنے آ چکی ہیں۔ آج حکومت نے سینٹ انتخابات کے لیے پارٹی ٹکٹس کا اعلان کر دیا ہے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے ٹویٹ کرتے ہوئے 4 صوبوں سے سینٹ انتخابات کے لیے پارٹی امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا، جس کے مطابق خیبر پختونخوا سے شبلی فراز، محسن عزیز، دوست محمد، ثانیہ نشتر اور فرزانہ کا نام حتمی فہرست میں شامل کیا گیا ہے، جبکہ باقی نشستوں پر اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ اسی طرح بلوچستان سے تحریک انصاف نے عبدالقادر کا نام سینٹ کے لیے فائنل کیا ہے۔ عبدالقادر صاحب جو باپ پارٹی میں بتائے جاتے تھے، اب تحریک انصاف میں آ گئے ہیں۔ تحریک انصاف نے انہیں ٹکٹ دے دیا ہے اور یہ کہہ دیا ہے کہ وہ اتحادی باپ پارٹی اور تحریک انصاف کے بلوچستان سے مشترکہ امیدوار ہوں گے۔ کافی حیرانی پائی جاتی ہے اس نام کے حوالے سے۔ پنجاب سے حکومت کے امیدوار سیف اللہ نیازی، ڈاکٹر زرکا اور بیرسٹر علی ظفر ہوں گے، اور دیگر نشستوں پر امیدواروں کا اعلان بعد میں ہوگا۔ سندھ میں حکومت کے امیدوار فیصل واؤڈا ہوں گے، اور ٹیکنوکریٹ نشست پر سیف اللہ ابڑو تحریک انصاف کے امیدوار ہوں گے۔ اہم بات یہ ہے کہ فیصل واؤڈا پہلے ہی قومی اسمبلی کے رکن ہیں، اور ان کے خلاف نااہلی کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن میں چل رہا ہے، اور تحریک انصاف کی قیادت نے اسی دوران انہیں سینٹ کا پارٹی ٹکٹ دے دیا ہے۔ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی سینٹ کی نشستوں کے لیے کچھ ناموں کا اعلان کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے خیبر پختونخوا سے پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار کے لیے فرت اللہ بابر کے نام کی تجویز دی ہے۔ اسلام آباد سے پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار کے لیے یوسف رضا گیلانی کی تجویز دی ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کی طرف سے سندھ سے جام مہتاب ڈہر، تاج حیدر، سلیم مانڈوی والا اور شیری رحمان امیدوار ہوں گے۔ ٹیکنوکریٹس کی سیٹ پر فاروق نائک، شہادت ایوان اور کریم خواجہ امیدوار ہوں گے۔ خواتین کی مخصوص نشستوں پر پربشا خان، خیر النساء مغل اور رخسانہ شاہ امیدوار ہوں گے۔ پنجاب کی جنرل نشست پر عظیم الحق منہاس امیدوار ہوں گے، جبکہ نون لیگ کے پنجاب سے جنرل نشستوں کے لیے پرویز رشید، مشاہد اللہ اور اعظم نذیر تارڑ کا نام فائنل کیا گیا ہے، اور خاتون کی مخصوص نشست پر سعدیہ عباسی کا، جبکہ ٹیکنوکریٹ کی نشست کے لیے پروفیسر ساجد میر کا نام فائنل کیا ہے۔ سب کچھ ہو رہا ہے، مگر اب تک حتمی طور پر یہ طے نہیں ہوا ہے کہ سینٹ انتخابات اوپن بیلٹنگ سے ہوں گے یا سیکرٹ بیلٹنگ سے ہوں گے۔ حکومت نے سینٹ انتخابات میں اوپن بیلٹنگ کا راستہ اختیار کرنے کے لیے تمام آپشنز استعمال کر لیے ہیں، مگر اب تک سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس پر اپنی رائے نہیں دی ہے۔ اپوزیشن کے مطابق حکومت کو خوف ہے کہ اگر سیکرٹ بیلٹ ہوا تو حکومتی اراکین اس کا ساتھ نہیں دیں گے، لیکن وزیر اعظم مطمئن ہے کہ سیکرٹ بیلٹ بھی ہوا تو اپوزیشن روئے گی اور حکومت کو فائدہ ہوگا، جبکہ نئے چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے حوالے سے بھی وزیر اعظم مطمئن نظر آئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پارٹی لائن پر ووٹ پڑے تو حکومتی اتحاد کے سینیٹرز کی تعداد 46 اور اپوزیشن اتحاد کے سینیٹرز کی تعداد تقریباً 49 ہو سکتی ہے، یعنی سینٹ چیئرمین کا انتخاب
بہت زیادہ کلوز ہوگا، جبکہ ایک سینیٹر جماعت اسلامی اور 4 نشستیں آزاد امیدواروں کے پاس ہوں گی، یعنی ان کا کردار بہت زیادہ اہم ہوگا، مگر یہ اس وقت ہی ممکن ہوگا جب پارٹی لائنز پر ووٹ پڑے۔ سیکرٹ بیلٹنگ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور تحریک عدم اعتماد میں جو ہوا اس کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر اس وقت پنجاب میں نون لیگ کا ایک گروپ ہے جو ناراض ہے اور وہ عثمان بزدار صاحب سے ملاقاتیں کر چکا ہے۔ اسی طرح حکومت کے کچھ اراکین کا بھی ایک گروپ ہے جو وزیر اعلیٰ پنجاب سے خوش نہیں ہے، اور اب پنجاب سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ سینٹ انتخابات میں پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیں گے۔ کل پروگرام کیپٹل ٹاک میں پنجاب کے ناراض رکن اسمبلی خرم سہیل لغاری نے سینٹ انتخابات میں ووٹ نہ ڈالنے کا اعلان کیا اور کہا کہ ان کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں۔ ہم اگر آئے ہیں تو اپنی عزت کے لیے ہیں، عزت نہیں ملے گی تو ہم نہیں رہیں گے، اور اگر ہم اپنے حلقے کی عوام کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو ہم ایم پی کس چیز کی ہے؟ سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے تو سینٹ کے الیکشن میں آپ ووٹ دیں؟ سر میں ووٹ نہیں دوں گا۔ اچھا، آپ سینٹ کے الیکشن میں ووٹ کسی کو بھی ووٹ نہیں دوں گا۔ آپ کے ساتھ اور کتنے ساتھی ہیں جو ناراض ہیں اور وہ آپ کے ساتھ ہیں؟ سر میرے ساتھ الحمدللہ سے ہم 4-5 لوگ ہیں جنہوں نے میرے ساتھ ہی میرے اسی روم میں جہاں میں بیٹھا ہوا لفظ لیا تھا ہم نے۔ آپ کے انشاءاللہ سینٹ سے پہلے آپ کو اور جھنڈے والے بھاگتے نظر آئیں گے۔ جھنڈے والے بھی بھاگتے نظر آئیں گے؟ اس میں جھنڈے والا بھی ہے، منسٹر بھی ہے۔ اچھا چلیں، وہ مجھے سمجھ آ گئی ہے کون ہے، وہ آپ کے علاقے کا نہیں ہے، چیمہ صاحب تو نہیں ہے؟ سر میں اتنا بچہ نہیں ہوں، میں نے بھی 50 ووٹ لیے۔ مگر وزیر اعظم پورے اعتماد ہیں، اپوزیشن بھی پورے اعتماد نظر آ رہی ہے۔ ہمارے ساتھ سینئر صحافیوں کا ایک پینل موجود ہے، مجیب الرحمان شامی صاحب، سہیل وڑائی صاحب اور فہد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ شامی صاحب، اس وقت پنجاب میں کیا صورتحال ہے؟ نون لیگ کو دھچکا لگ سکتا ہے جیسا کہ حکومت کا اعتماد ہے، بزدار صاحب ملے بھی کچھ ایم پی ایس سے، یا پھر واقعتاً حکومت کو دھچکا لگ سکتا ہے اور بہت ساری بڑی تعداد ہے جو اس وقت بزدار صاحب سے خوش نہیں ہے؟ دیکھیں، دھچکا تو کسی کو بھی لگ سکتا ہے کیونکہ دھچکا دینے والے موجود ہیں، لیکن میرا خیال ہے ان کا معاملہ فیصلہ کن نہیں ہے۔ یہ دھچکا لگانے والے جو ہیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب یہ اپنی رائے تبدیل کر لیں، اور یہ جو نوجوان لغاری صاحب جو بہت بڑھ چڑھ کے باتیں کر رہے تھے، یہ بھی اس پر تیار نظر آتے ہیں کہ اگر ان سے بات کی جائے اور معاملہ کیا جائے تو وہ اپنی رائے تبدیل کر لیں گے اور پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اس لیے بہت کچھ ابھی ہوگا، عہد و پیمان ہوں گے، دباؤ بھی ہوں گے، لیکن میرا خیال ہے جو اس وقت صورتحال ہے اس میں کوئی قابل ذکر مجھے اپسیٹ نظر نہیں آتا۔ جو جماعتیں جو ان کی تعداد ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور مناسب بات تو یہ ہوگی کہ اگر اور کوئی معاملہ نہیں ہوتا تو اتنے ہی کٹ دیے پارٹی اسٹرینتھ ہے۔ اگر ایسا کر لیا جائے اس کے مطابق سب کے لوگ منتخب ہو سکتے ہیں اور بلا مقابلہ جو ہے صورتحال بھی پیدا ہوتی ہے۔ یہ آسان ترین راستہ ہے، اختیار کر لیا جائے تو اور سیکرٹ بیلٹ کی بحث بھی ختم ہو جائے گی اور ان کی ضرورت بھی کم از کم آنے والے الیکشن میں نہیں رہے گی۔ وڑائی صاحب، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ پنجاب میں ناراضیاں بہت زیادہ ہیں، چاہے وہ حکومت کی ہوں یا پھر نون لیگ کے اندر ہوں، یا جو پارٹی پوزیشن ہے اسی کے مطابق نتائج ہوتے نظر آئیں گے اگر سیکرٹ بیلٹ ہوا بھی؟ میرا خیال ہے ناراضیاں بہت ہیں اور پارٹی لائن سے ہٹ کر ووٹ بھی ڈالے جائیں گے، لیکن پنجاب کے اندر مشکل یہ ہے کہ 47 سے لے کے 53 تک ووٹ چاہیے کسی ایک سینیٹر کو اپسیٹ کرنے کے لیے، اور ظاہر ہے اتنی بڑی تعداد میں ناراضیاں نہیں ہوتی۔ ناراضیاں 8-10 لوگ ہوں گے، 12 لوگ ہوں گے۔ اب 53 کے قریب کی تعداد ناراض ہونا، یہ تو پھر ایک پارٹی میں بغاوت والی صورتحال ہو جائے گی، تو ایسی صورتحال نظر نہیں آتی۔ اس لیے پنجاب میں ڈسینشنز جو ہیں ان کا اظہار صرف افراد کی شکل میں ہوگا، گروپ کی شکل میں ممکن نہیں ہے۔ ہاں، دوسرے صوبوں میں یہ ممکن ہے کہ چند افراد مل کے ایک گروپ کی صورت میں کوئی بڑا ڈینٹ ڈال دیں۔ پنجاب میں چونکہ یہ تعداد بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے اس لیے ڈینٹ ڈالنا مشکل نہیں ہوتا۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے کسی ایک سینیٹر سے لوگ ناراض ہو کر اپنے گروپ کے مطابق ووٹ نہ ڈالیں اور وہ اتنے ممکنہ ووٹ نہ لے سکیں۔ فہد حسین صاحب، تو جو وزیر اعظم کی پوزیشن ہے اوپن بیلٹنگ کے حوالے سے وہ اتنی ہی اصولی ہے جتنی بتائی جا رہی ہے، یا واقعتاً کوئی خطرہ موجود ہے کہ جی بہت سارے ایم پی ایس مختلف صوبوں میں ناراض ہوں جس کی وجہ سے حکومت کو کوئی دھچکا نہ لگ جائے؟
دیکھیے شاہزیب صاحب، میرا خیال ہے اگر یہ اتنی اصولی ہوتی وزیر اعظم کی پوزیشن تو یہ یک دم جو ہے وہ پچھلے چند ہفتوں میں یا 1-1.5 مہینے میں یہ ابال اتنا زیادہ نہ آ جاتا، اور شاید یہ جو ایک ریفارم ہے، اصلاحات کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ایک مجموعی پیکج کا حصہ بھی بن سکتی تھی. لیکن جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ ایک طریقہ نہیں، 2 نہیں، بلکہ 3 طریقے استعمال کیے گئے کہ اوپن بیلٹنگ جو ہے وہ کی جائے، تو اس سے کم از کم جو محسوس ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ خطرہ ہے. اچھا، پہلی بات. دوسرا، آپ دیکھیے کہ اس سے پہلے جو بھی الیکشن ہوئے ہیں، مثال کا طور پر جو سب سے بڑا اگزامپل ہے وہ تو سینٹ چیئرمین کے خلاف جو عدم اعتماد ہوا تھا، تو اس ٹائم تو یہ اصولی پوزیشن ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی تھی. اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہوگا، جب چودھری سرور صاحب جو ہیں وہ بھی سینیٹر بنے تھے جبکہ ان کے جماعت کے نمبر اتنے نہیں تھے، تو تب بھی وہ اصولی پوزیشن نظر نہیں آ رہی تھی. تو یہ بات تو درست ہے کہ اگر آپ ایک لانگ ویو لیں تو تمام جماعتیں چاہتی ہیں کہ یہ جو سینٹ میں جو ووٹنگ کا طریقہ کار ہے اس میں کوئی ریفارم آئے. لیکن پی ٹی آئی کی جو یہ اتنی جلد بازی ہے پچھلے چند ہفتوں سے، جو اتنا پرزور اصرار کیا جا رہا ہے، اس سے تو محسوس ہوتا ہے کہ شاید پی ٹی آئی کو خطرہ ہے کہ اگر خفیہ بیلٹنگ ہوئی تو شاید ان کو کچھ نقصان ہو سکتا ہے. میں سہیل بڑائی صاحب، یہ جو بیانیہ حکومت نے بنانے کی کوشش کی، یہ ویڈیو آتی ہے، اس کے بعد آپ کے خیال میں کس حد تک کامیاب ہوئی ہے حکومت؟ کیونکہ ویڈیو آئی، سوال اٹھا کہ 2018 میں بھی وزیر اعظم نے کہا تھا، پھر وزیر اعظم نے کہا اس وقت میرے پاس تھی نہیں، پھر کہا مجھے دکھائی گئی تھی، دی نہیں گئی تھی. حالانکہ جو کمیٹی بنائی تھی وہ بھی تحریک انصاف کے رہنماؤں کی تھی. کیا کامیاب ہو گئی ہے حکومت یہ بیانیہ بنانے میں کہ یہ اپوزیشن ہی کرپٹ ہے، یہی پیسہ چلانا چاہتے ہیں، ہم اصول پر کھڑے ہیں، ہم ٹرانسپیرنسی چاہتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ حکومت بیانیہ بنانے میں تو ماہر ہے، اور انہوں نے بڑی کامیابی سے یہ بیانیہ کھڑا کیا ہے. اور اس کے جواب میں جو بیانیہ آنا چاہیے تھا کہ بھائی فارورڈ بلاک پھر کیوں پنجاب میں بنایا ہوا ہے، آپ نے صادق سنجرانی کے معاملے پہ کیوں اس طرح کیا تھا، چودھری سرور صاحب جب سینیٹر منتخب ہوئے تھے اس وقت کیوں نہیں آپ نے نون لیگ کے ووٹ لینے پہ اعتراض کیا تھا. تو یہ سارے سوالات نہیں اٹھ سکے اپوزیشن کی طرف سے. تو میرا خیال ہے کہ کسی حد تک حکومت یہ بیانیہ بنانے میں کامیاب ہوئی ہے، اور اس نے اپنا یہ پیغام دیا ہے کہ ہم جو ہیں ہم نسبتاً بہتر سٹینڈ پہ کھڑے ہیں، ہمارا موقف نسبتاً بہتر ہے. فاضل صاحب، جب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی تو اس وقت بھی آپ نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ ہے تو حکومت کے لیے بڑی ڈیمیجنگ، مگر جو بیانیہ ہے اپوزیشن وہ کیسا بناتی ہے، یہ بڑا سوال ہے. جس طریقے کی اپوزیشن کی اپنی کارکردگی رہی ہے، یہاں پر بھی حکومت کامیاب ہوئی ہے اس ویڈیو کے بعد بیانیہ بنانے میں اپوزیشن کے خلاف، اور اپوزیشن نہیں صحیح طریقے سے کاؤنٹر کر پائی ہے جو سوالات اٹھا رہے ہیں بڑائی صاحب؟ دیکھیے میرے خیال میں یہ اس سے زیادہ اور کیا جو ہے وہ ہمیں ثبوت چاہیے کہ اپوزیشن کی جو بیانیہ بنانے کی قوت ہے وہ اتنی کمزور ہے کہ جہاں پہ ایک اس طرح کا معاملہ ہو جس میں اتنا جھول ہے، اس سے بھی اگر وہ فائدہ نہ اٹھا پائیں، اور اس میں بھی اس طرح کے ایشو میں بھی اگر وہ حکومت کو اتنی سپیس دے دیں کہ وہ اپنا بیانیہ بنا لیں، تو میرا خیال ہے اپوزیشن کو واقعی میں تھوڑا جو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ اتنی زیادہ گڑبڑ ان کی طرف سے کیوں ہو رہی ہے. دیکھیے اس ویڈیو میں چند ایک تو بالکل بنیادی سوال ہیں. یعنی پہلا سوال یہ ہے کہ اگر 2018 میں یہ ویڈیو پی ٹی آئی نے دیکھی تھی اور وزیر اعظم کو صرف کہا گیا تھا بلکہ دکھایا نہیں گیا تھا، تو وہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ ویڈیو بنائی تھی اور دکھائی تھی؟ نمبر 1. دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ ویڈیو بنی تھی تو اس وقت اس میں جو تمام لوگ جن کو جو نظر آ رہے ہیں ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ لا منسٹر کیوں بنا؟ اچھا، اگر اس کے بعد اگر جب وہ لا منسٹر بنے تو وہ تمام لوگ شاہزیب صاحب جنہوں نے 2018 میں ویڈیو دیکھی تھی پی ٹی آئی والے، انہوں نے وزیر اعظم کے سامنے یہ شور کیوں نہیں کیا کہ جناب یہ تو وہی شخص ہے جو ویڈیو میں موجود ہے؟ اور تیسری بات یہ ویڈیو جو ہے یہ ابھی تک تحریک انصاف کی پوزیشن میں کیوں نہیں ہے؟ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ جناب ہمارے پاس اگر ہوتی تو ہم نیب کے پاس لے جاتے؟ اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ ویڈیو کس کے پاس ہے اور حکومت آپ کے پاس ہے، تو کیا آپ اس شخص کو ٹریس نہیں کر سکتے؟ کیا آپ اس سے وہ ویڈیو نہیں لے سکتے؟ کیا اس ویڈیو کی بنیاد پر ان تمام لوگوں کے خلاف نیب کے کیس نہیں بنا سکتے؟ یہ بالکل obvious سے سوال ہیں، اور بڑی عجیب بات ہے کہ اپوزیشن ان سوالوں کا جواب پی ٹی آئی سے نہیں پوچھ رہی اور ان کو یہ سپیس دے رہی ہے کہ وہ الٹا جو ہے وہ اپنے حق میں ایک بیانیہ بنا لیں.
شامی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کامیاب ہوئی ہے یہ بیانیہ بنانے میں کہ ہم ہیں جو ٹرانسپیرنسی چاہتے ہیں اس ویڈیو کے بعد اور زیادہ کامیاب ہوئے ہیں اور یہ اپوزیشن ہے جو پیسے چلانا چاہتی ہے جس کی وجہ سے یہ نہیں اس وقت سیکرٹ بیلٹ کی جو ترمیم ہے اس کو ختم کرنے میں ہمارا ساتھ سیکرٹ بیلٹنگ ختم کرنے میں ہمارا ساتھ دے رہی ہے؟ دیکھیے حکومت میں ایک صلاحیت تو بہت ہے اور خود عمران خان اس میں لیڈ کرتے ہیں. وہ اپنا بیانیہ چاہے اس کی کوئی بنیاد ہو یا نہ ہو بڑے پرزور طریقے سے پیش کرتی ہے. اس کے مقابلے میں اپوزیشن جو ہے وہ اس طریقے سے سختی کے ساتھ اور شدت کے ساتھ یا قوت کے ساتھ یا صلاحیت کے ساتھ اپنا نقطہ نظر لوگوں کے سامنے رکھ نہیں پاتی. ابھی بھی جو عمران خان صاحب نے اپنا موقف پیش کیا ہے اگرچہ اس میں بہت جھول ہے اور جیسے فاض صاحب کہہ رہے تھے اس میں جگہ جگہ آپ دیکھیں گے چھید نظر آئیں گے لیکن پھر بھی وہ اپنی یہ بات لوگوں تک پہنچانے میں کامیاب ہے کہ وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں یعنی ہارس ٹریڈنگ کے خلاف پیسے کے خلاف. اور اپوزیشن جو ہے اس میں وہ کچھ یعنی بس چپکی سی اور سہمی سی نظر آتی ہے, اس فورس کے ساتھ جواب نہیں دے پا رہی. لیکن اگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہمارا جو پنجاب ہے اس میں تو اس طرح کی صورتحال بہت کم دیکھنے میں آئی ہے اور جیسے سہیل صاحب کہہ رہے تھے یہاں تو اپسیٹ ہونے کی توقع نہیں ہے. اگرچہ کہ مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں خود ان کے حلقوں میں ان پر بے اطمینانی کا اظہار کیا جا رہا ہے. ایک دو حضرات ایسے ہیں جن پر اطمینان نہیں ظاہر کیا جا رہا اور پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں ان پر اعتراضات بھی ہوئے ہیں. لیکن اس کے باوجود پنجاب میں تو معاملہ جو ہے وہ ثبوت رہنے کا امکان نظر آتا ہے. ہاں بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں کوئی صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے, خاص طور پر بلوچستان میں جہاں چند ووٹ چاہیے ہوتے ہیں ایک سیٹ کے لیے, اور خیبر پختونخوا جو ہے وہاں بھی کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے کیونکہ وہاں بڑے پیمانے پر پی ٹی آئی کے جو باغی ہیں وہ بھی موجود ہیں, جو اس کے دھتکارے ہوئے ہیں وہ بھی موجود ہیں. لیکن بہرحال ابھی اب دیکھنا ہوگا کہ یہ جو ابھی لڑائی شروع ہوئی ہے جو کشمکش سپریم کورٹ میں جاری ہے وہ بالآخر کس انجام کو پہنچتی ہے یا کسی انجام کو پہنچتی بھی ہے یا نہیں پہنچتی ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں, ایک اور عام خبر میں بات کریں گے. جنوری کے مہینے کے معاشی اعداد و شمار سامنے آ گئے ہیں اور ٹیکس محصولات, برآمدات, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ اور مہنگائی میں بہتری کے اشاروں کا سلسلہ جاری ہے. ایف بی آر نے اس مالی سال کے 7 مہینوں میں ٹارگٹ سے بہتر ٹیکس اکٹھا کیا ہے. جنوری کے مہینے میں بھی برآمدات $2 ارب سے اوپر رہی. مہنگائی کی شرح جو مسلسل اس حکومت کے لیے مسئلہ رہی ہے وہ 5.7% کی سطح پر آ گئی. روپے کی قدر میں استحکام آ رہا ہے. $8 کے مقابلے میں روپے کی قدر میں بہتری آئی اور انٹر بینک میں ڈالر روپے کے مقابلے میں 158 روپے 8 پیسے پر بند ہوا. اور آج جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے اعداد و شمار آئے ہیں وہ معیشت میں بہتری کا اشارہ دے رہے ہیں. دسمبر کے مہینے میں ایک بار پھر ڈبل ڈیجٹ میں گروتھ نظر آئی اور لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں 11.4% کی ترقی دیکھی گئی ہے. ٹیکسٹائل, فوڈ اینڈ ٹوبیکو, پیٹرولیم مصنوعات, فارماسیوٹیکل, کیمیکل, گاڑیوں اور فرٹیلائزر کے شعبوں میں بہتری آئی ہے. جنوری کے مہینے میں گاڑیوں کی فروخت میں 67% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. سیمنٹ کی فروخت میں 16% کا اضافہ دیکھا گیا. برآمدات میں 8% کی بہتری دیکھی گئی. اسٹیٹ بینک کے تحت سستے قرضوں کی سہولت یعنی ٹرف فائنینسنگ کے تحت 450 سے زائد پروجیکٹس کے لیے تقریباً 400 ارب روپے پر پہنچ چکی ہے, جو کہ نئی انڈسٹری لگنے اور پہلے سے موجود انڈسٹری میں توسیع کے حوالے سے اچھی خبر ہے. تاہم دیکھنا ہے کہ برآمدات میں کتنا اضافہ ہوتا ہے, کیونکہ جنوری میں برآمدات $2 ارب سے اوپر رہیں مگر دسمبر کے مہینے سے کم رہیں. درآمدات میں پھر سے اضافہ ہو رہا ہے جو مسلسل 2 مہینے سے زیادہ تجارتی خسارے کا باعث بن رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ شروع کے 6 ماہ میں بجٹ خسارہ 2.5% ہے, جو کہ گزشتہ برس کے 2.3% سے زیادہ ہے. تاہم 0.7% کا پرائمری سرپلس ہے, مگر خدشہ یہی ہے کہ سال بھی بجٹ خسارہ ٹارگٹ سے زیادہ اور 8% تک رہے گا, جس سے IMF کی طرف سے دباؤ آ سکتا ہے. اور آج جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی طرف سے رواں ہفتے کے مہنگائی کے اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں وہ بھی پریشان کن نظر آ رہے ہیں. اعداد و شمار کے مطابق مہنگائی میں گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں 0.81% کا اضافہ دیکھا گیا ہے. گندم کی قیمت میں 2.5% اور چینی کی قیمت میں 3.7% کا اضافہ دیکھا گیا ہے.
महंगाई को कंट्रोल में रखना अब भी हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। जनवरी के नंबर्स के बाद भी जो बिजली और तेल की कीमतों में इजाफे की वजह से और बढ़ सकता है और स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद के हवाले से फॉरवर्ड गाइडेंस देने के बावजूद एक गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा कर सकता है। इन तमाम अदाद शुमार पर बात करेंगे, पूरी मुआशी सूरत हाल पर बात करेंगे साबिक वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर हफीज़ पाशा से, जिनकी राय खुद हुकूमती वज़रा बहुत मोतबर मानते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का नंबर 11.4%, आप समझते हैं कि मईशत एक इस्तेहकाम की तरफ, तरक्की की तरफ जाती नज़र आ रही है बाकायदा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाअल्लाह जो आदाद शुमार आए हैं हमारे सनती शोबे के बारे में, वो बहुत ही जिसे कहते हैं खुश आमदेद हैं। और हमें इस बात की खुशी है कि पहले 6 महीने में 8% इजाफा हुआ है सनती पैदावार में। मगर आप ये देखिए कि पिछले साल इसी वक्त 6 महीने में हमारे प्रोडक्शन जो था सनती शोबे का कोविड से पहले ही गिर गया था। तो जो बेस है आपका वो काफ़ी लो है। अलबत्ता ग्रोथ ज़रूर है और काफ़ी शोबों में है। तकरीबन 10 से 11 शोबे ऐसे हैं जिनमें इजाफा हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है और इससे कम से कम सनती शोबे में तरक्की की रफ्तार में वाज़ेह तौर पर इजाफा हो रहा है। मगर परेशान कुन बात यह है कि हमारा ज़री शोबा जो है उसमें जो हालात हैं वो हद से ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। अब आप ये देखिए, कपास की फसल तकरीबन 34% कम हुई है। ये तारीख़ की सबसे कम फसल, और इसके नतीजे में जो इसके असरात होंगे, इंपोर्ट में आपने देखा इजाफा शुरू हो गया है। और फिर आपका जो टेक्सटाइल सेक्टर है, जो हमारे एक्सपोर्ट्स का 60% है, उन्हें दिक्कत होगी अब कपास हासिल करने में। तो मिक्स्ड पिक्चर है अभी तक, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अब जब नई फसलें आएंगी गंदम की और कपास की तो आ चुकी है, तो देखें क्या होता है ज़री शोबे में। मतलब दरामदाद में एक प्रेशर नज़र आ रहा है। दिसंबर में 5 अरब डॉलर रही, जनवरी में ज़्यादा हैं, 4.5 से 5 अरब डॉलर्स के आसपास ही अगर दरामदाद रहती हैं तो आपके ख्याल में करंट अकाउंट पर एक प्रेशर एक दफ़ा फिर बिल्ड हो सकता है? और कॉटन की भी अगर दरामदाद रहती हैं, तेल की कीमतें भी बढ़ रही हैं। बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि अभी तक जो तेल की कीमत, आप सोचिए कि कल तेल की कीमत $60 फी बैरल तक पहुंच गई, जो कि 2 साल पहले का लेवल है। और अभी तक हमारे ऑयल इंपोर्ट के बिल में इतना इजाफा नहीं हुआ था, अब होना शुरू हो जाएगा। साथ साथ कपास की इंपोर्ट पीक करेगी अब, और मेरा ख्याल ये है कि ये जो 5 अरब डॉलर का लेवल है हमारे दरामदाद का, ये कायम रहेगा। और हो सकता है कि इस वक्त जो पोजीशन है कि हमारा करंट अकाउंट अभी भी सरप्लस में 1.1 अरब डॉलर माशाल्लाह, साल के एंड तक हो सकता है कि ये खसारे में चले जाएगा तकरीबन 2.5 से 3 अरब डॉलर। मगर पाशा साहब, शॉर्ट टर्म में अगर ऐसा हो तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में आपको लगता है कि टफ फाइनेंसिंग जो स्टेट बैंक की स्कीम थी वो बड़ी कामयाब रही है? 400 अरब रुपए तक के अगर लोन दिए जाते हैं, 450 प्रोजेक्ट्स हैं, एक्सपेंशन इंडस्ट्री करती है, तो लॉन्ग टर्म में हमारी बरामदाद में इतना इजाफा होगा कि दरामदाद परेशान कुन ना लगे? देखिए, मुझे जो परेशानी है वो हमारे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की है। अगर आपके जो सबसे बेसिक रॉ मटेरियल कपास में 34% कमी आई है, तो आपको तकरीबन 60 लाख बेल इंपोर्ट करने पड़ेंगे। उसके नतीजे में कीमतों में इजाफा होगा, शॉर्टेजेस भी हो सकते हैं, और हमारा टेक्सटाइल सेक्टर के लोग काफ़ी परेशान हैं। तो इस वक्त ये कहना कि हमारे बरामदाद में इजाफा होना चाहिए, इस लिहाज से कि जो दूसरे मुल्क जो हमारे मार्केट्स हैं उनमें वैक्सीन का इस्तेमाल काफ़ी तेज़ी से होना शुरू हो चुका है, ख़ास तौर पे अमेरिका वगैरह में, तो वो हमारे बड़े मार्केट्स हैं, तो इजाफा होना चाहिए था। मगर मुझे इस बात की फ़िक्र है कि कहीं टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स मुतासर ना हो अगले 6 महीने में। अच्छा, मगर 2 साल की एक मायूस कुन कारकर्दगी के बाद अगर डोमेस्टिक साइड पर देखें, टैक्स महसूलात 7 माह में एक अच्छा नंबर रहा है, टारगेट से ऊपर है। आपको लग रहा है 4,900 अरब का जो टारगेट है उसके आसपास हम पहुंच जाएंगे? देखिए, आने वाले महीनों में हमारे टैक्स के वसूलात में ज़रूर इजाफा होगा, और उसकी वजह वो है
کہ پچھلے سال فیبروری کے بعد کووڈ کے آنے کے بعد ہمارے ریونیوز میں تقریباً 16% کمی آئی تھی جون تک. تو جو بیس اس وقت ہوگا وہ کم ہے, اور آپ یہ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ہمارے ایف بی آر کے ریونیوز میں آنے والے مہینوں میں 15 سے 20% کم از کم اضافہ ہونا چاہیے. اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے, صرف اس لیے کہ بیس بہت کم ہے. میرا اندازہ یہ ہے کہ اگر اسی طرح سے رفتار رہی تو انشاءاللہ ہم تقریباً 4,500 ارب تک پہنچ جائیں گے, اور شارٹ فال جو ہوگا وہ تقریباً 460 ارب کے قریب ہوگا, جو کہ اتنا بڑا شارٹ فال نہیں ہے, جو کہ پچھلے سال تو شارٹ فال تو آسمان تک پہنچ چکا تھا. صاحب جو آپ نے بیس ایفیکٹ کی بات کی, آپ نے کہا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بھی اتنا گر گیا تھا کہ جس کی وجہ سے جو اضافہ زیادہ نظر آ رہا ہے, کیونکہ گر بہت گیا تھا بیس ایفیکٹ کی وجہ سے. تو اسی طریقے سے جو مہنگائی ہے جو جنوری میں 5.7% تھی, وزیر اعظم نے اپنی ٹیم کو بڑا کریڈٹ دیا, تو پچھلے سال جنوری میں بھی مہنگائی بھی بہت زیادہ تھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بڑھ اتنی گئی تھی کہ اس میں جو اضافہ ہے وہ بیس ایفیکٹ کی وجہ سے کم نظر آ رہا ہے, بیس ایفیکٹ جگہ جگہ کک ان کر رہا ہے, نہ کہ حکومت کا کارنامہ ہے؟ یہ آپ کا بڑا مناسب سوال ہے. دیکھیے آج جو اعداد شمار آئے ہیں سینسٹیو پرائس انڈیکس کے, وہ بڑے پریشان کن ہیں. 9% سے زیادہ, 9.2%, اور پچھلے 5 ہفتے یہ مسلسل اضافہ ہوتا رہا ہے. 6% سے بڑھ کر یہ 9% کے اوپر جا چکے ہیں, اور ان میں زیادہ تر کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں. 51 آئٹم ہے, زیادہ تر اس میں کھانے پینے کی چیزیں ہیں. اب آپ یہ سوچئے کہ ایک طرف آپ کا سینسٹیو پرائس انڈیکس کہہ رہا ہے کہ آپ 9% کے اوپر جا چکے ہیں, اور دوسری طرف جنوری کا جو کنزیومر پرائس انڈیکس وہ کہہ رہا ہے کہ آپ 6% کے نیچے ہیں, 5.7%. تو اعداد شمار میں کچھ مسئلے ہیں. مجھے بتائے گا, کیونکہ انہی اعداد و شمار پر پالیسی بنتی ہے, مختلف اخبارات میں ایڈیٹوریلز بھی لکھے جا رہے ہیں اس ڈیٹا کے حوالے سے, آپ بھی بات کرتے رہے ہیں. ایگزیکٹلی کیا مسئلہ ہے کہ یہ ڈیٹا کریڈیبل نہیں ہے, کیونکہ اسی پر تو پالیسی بنتی ہے, اسی پر تو ڈیبیٹ ہوتی ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ دوائیوں کی قیمت پی بی ایس کہتا ہے کہ 7% سے کم اضافہ ہوا ہے. میں خود ایک بیمار شخص ہوں, اور مجھے جو دوائیاں لینی پڑتی ہیں ان میں تقریباً 100 سے 150% اضافہ ہے. دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گھروں کی رینٹ جو ہے وہ صرف 5% سے بھی کم اضافہ ہو رہا ہے, جبکہ پاکستان میں شہروں میں بے شمار لوگ آ رہے ہیں, خاص طور پہ جبکہ زرعی شعبے میں حالات خراب ہو گئے ہیں, اور گھروں کی شارٹیج کوئی 30 لاکھ گھروں کی ہے. 4%, جبکہ ہمارے افراط زر صرف 3%, 4% تھا پچھلی حکومت کے زمانے میں. اس وقت بھی رینٹ میں 7% تک اضافہ ہو رہا تھا, اور رینٹ کا آئٹم سب سے بڑا آئٹم ہے پرائس انڈیکس میں, تقریباً 20%. تو یہ ایڈجسٹمنٹس اگر آپ کریں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, پچھلے مسلسل اضافہ ہوتا رہا ہے, مگر پی بی ایس کہہ رہا ہے کہ ٹرانسپورٹ سروسز کی قیمتوں میں کمی آ رہی ہے. ہمارے ٹرانسپورٹرز بڑے اچھے لوگ ہیں, انہوں نے تیل کی قیمت زیادہ دے رہے ہیں, مگر ان کا اکارڈنگ ٹو پی بی ایس اپنے چارجز کم کر دیے ہیں. دیکھیے اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اعداد شمار مناسب ہونے چاہیے تاکہ حکومت کو بالکل ٹھیک سے پتہ چلتا رہے کہ حالات کیا ہیں, اور اس کی بیسس پر وہ ڈیسیشنز لیں. سب سے پریشان کن بات پھر سے کہہ دوں کہ سینسٹیو پرائس انڈیکس پھر سے 9% کے اوپر جا چکا ہے, اور یہ کریکٹ انڈیکیٹر ہے. اور آج جو اعداد و شمار ہے اس میں گندم کی قیمت میں اضافہ, چینی کی قیمت میں اضافہ, تیل کی قیمت انٹرنیشنلی بڑھ رہی ہیں اور بڑھی ہیں, بجلی کی قیمتوں میں حکومت نے اضافہ کیا, فیول ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے مزید ہوگا. تو آپ کو کیا مہنگائی دوبارہ بڑھتی نظر آ رہی ہے؟ اور فارورڈ گائیڈنس دینے کے باوجود, کیونکہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں, سی پی آئی میں اگر اضافہ ہوتا ہے تو ایک پریشر پڑ سکتا ہے شرح سود کے حوالے سے؟ میرا اندازہ یہ ہے, اور میں بس یہی میں چاہتا ہوں کہ میں غلط ہوں, کہ آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں آپ یہ خدا نخواستہ دیکھیں گے کہ افراط زر کی رفتار میں اضافہ کافی ہوگا, اس لیے کہ آپ نے بجلی کی قیمتوں میں تقریباً
آپ نے کوئی 3 रुपए 80 पैसे तक इजाफा कर दिया है फी किलोवाट आवर। दूसरा, गैस की कीमतों में कुछ इलाकों में इजाफा हुआ है। फिर आप ये देखिए कि तेल की कीमतों में इजाफा होता रहेगा, इसलिए कि कीमत $60 तक पहुंच चुकी है। तो ये अंदाज़ा ये है कि आने वाले हफ्तों और महीनों में ये फिर से पिछले साल के आगाज़ में जिस तरह ये रफ्तार 12 से 14% थी, ये कहीं 10% से फिर वापस न बढ़ना शुरू हो जाए। और अगर IMF के प्रोग्राम में आप वापस जाते हैं, जिसके बारे में हमें अंदाज़ा दिया गया है कि होने वाला है, तो उस वक्त आप देखेंगे प्रेशर कुछ पड़ेगा। एक और बात अगर आप इजाज़त दें तो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो सैलरी इंक्रीज़ की गई है उसके बारे में अभी तक हुकूमत ने अंदाज़ा नहीं दिया है कि ये जो ग्रेड 1 से 16 में तनख्वाहों में इजाफा है वो मुनासिब है। आप देखें कि पिछले 2.5 साल में कीमतों में 25% इजाफा हुआ है और इस लिहाज से ठीक था, मगर इसका बजट पे क्या बोझ पड़ रहा है उसका जो एस्टिमेट है वो हुकूमत को पेश करना चाहिए। ख़ास तौर पे आने वाले बजट पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा और इसके नतीजे में IMF का क्या रिएक्शन होगा, ये ज़रा सोचने वाली बात ज़रूर है। बहुत शुक्रिया और सबकी राय आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और पर बात करेंगे। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने हाई कोर्ट हमला केस में गिरफ्तारी के बाद जुडिशियल रिमांड पर जेल भिजवाए गए 4 वकला की जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने बेगुनाह और प्रोफेशनल वकला को हिरासत करने पर बरहमी का इजहार किया है। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमला केस में गिरफ्तार नवेद मलिक, शेख शुएब और नाजिया बीबी समेत 4 वकला की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील सुहेल अकबर चौधरी ने दलाइल देते हुए कहा कि क्या काले कोट वाले दहशतगर्द हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इस अदालत को देखना होगा कि मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात बनती हैं या नहीं। ये अदालत हमसे बेहतर जानती है कि कौन सी दफात लगानी चाहिए। सरकारी वकील मियां आमिर सुल्तान ने 4 वकला की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद करने की इस्तदा करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस केस में दलाइल की ज़रूरत ही नहीं है। अदालत का वक़ार अव्वलीन तरजीह है। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात का मामला ट्रायल के मरहले पर देखा जाएगा। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया और फिर कुछ देर बाद जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद करने का फैसला सुना दिया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने सीनियर वकील नज़ीर जवाद की दरख्वास्त पर समाअत की और समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार वकील ने बताया कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ब्लॉक पर हमले या वकला के एहतजाज में शामिल नहीं थे। इसके बावजूद पुलिस ने रात को उनके दफ्तर पर छापा मारा। इस पर चीफ जस्टिस ने डिप्टी कमिश्नर और SSP इस्लामाबाद को 2 घंटे के नोटिस पर तलब किया और SSP से पूछा कि ये क्या मजाक हो रहा है, कौन कर रहा है ये सब, बेगुनाह और प्रोफेशनल वकला को कौन हिरासत कर रहा है, क्या इस मामले पर कोई गेम खेल रहा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप असल मुजरिमों की बजाय बेगुनाहों को हिरासत कर रहे हैं। जो हमले में मुलव्विस हैं उनको आप पकड़ नहीं सकते। अदालत किसी को कोई गेम खेलने की इजाज़त नहीं देगी। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि मामले पर इंक्वायरी बिठाएं और पता करें कि किसने ऐसा किया और क्यों किया। 5% लोग वाकई में मुलव्विस थे जो सबकी बदनामी का बाइस बन रहे हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमला केस में वकला के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 बेंच तश्कील दिए गए हैं। तौहीन अदालत केस की समाअत 18 फरवरी को होगी, जिसके लिए वकला को ज़ाती हैसियत में पेश होने के नोटिस इरसाल कर दिए गए हैं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन और जस्टिस लुबना सलीम के बेंचेस तौहीन अदालत के केसेस नहीं सुनेंगे। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने पाकिस्तान बार काउंसिल और इस्लामाबाद बार काउंसिल को एक ख़त लिखा और उसके साथ तोड़ फोड़ की तस्वीर भी मुंसलिक की। ख़त में चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि चंद वकला के मिसकंडक्ट पर बार काउंसिल को बतौर चीफ जस्टिस गैर मामूली ख़त लिख रहा हूँ। यकीन दिलाता हूँ कि ज़िल्लत आमेज़ वाक़े को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। आइंदा ऐसा वाक़या रोकने के लिए ज़िम्मेदारों से सख्ती से निपटना ज़रूरी है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने मज़ीद लिखा कि वक्त का तकाजा है कि बार काउंसिल्स भी खामोशी तोड़कर नई रिवायत कायम करें। बार काउंसिल्स ऐसे सरकश अनासिर का सख्त एहतसाब करके अदलिया का वक़ार कायम करें। पूरी कौम बार काउंसिल्स की तरफ देख रही है कि एक्शन हो इससे पहले कि देर हो जाए। पुरुमीद हूँ कि बार काउंसिल्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला करने वालों का एहतसाब करेंगी।
چیف جسٹس اطہر من اللہ نے خط میں مزید لکھا کہ 8 فروری کو وکلا کے ہجوم نے چیف جسٹس بلاک اور چیمبر پر دھاوا بولا. موقع پر موجود سیکیورٹی افسران نے مجھ سے بلاک سے جانے کی درخواست کی. واقعے کے 30 منٹ کے اندر دیگر ججز صاحبان بھی میرے بلاک میں پہنچ گئے اور 12:45 پر سیکیورٹی سٹاف نے چیمبر اور چیف جسٹس بلاک کو خالی کرایا. چیف جسٹس نے لکھا کہ ہر وکیل کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے کے لیے مثالی کردار بنے. چند شرپسند وکلا نے پوری بار کا سر شرم سے جھکا دیا ہے. امید کرتا ہوں کہ ایسے وکلا کے خلاف بار کاؤنسلز کارروائی کریں گی. خط کے مطابق چیف جسٹس نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ پر حملہ 1997 میں سپریم کورٹ پر ہوئے حملے سے زیادہ سنگین نوعیت کا تھا. سپریم کورٹ پر حملے کے نتیجے میں کئی اراکین پارلیمنٹ کو نااہلی کی سزا ہوئی تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ پر حملے کو 4 دن گزر چکے ہیں. کسی بھی بار کی طرف سے اب تک واضح طور پر اس حملے کی مذمت نہیں کی گئی، بلکہ وکلا کی گرفتاریوں اور ان پر مقدمات کے خلاف اسلام آباد بار کاؤنسل نے کل کچہری سے ڈی چوک تک مارچ کرنے کا اعلان کیا ہے. پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی کا نام ای سی ایل سے نکالنے کے کیس کی سماعت ہوئی، جس کے دوران جسٹس محسن اختر کیانی نے کیس کی مزید سماعت سے معذرت کر لی اور معاملہ نئے بینچ کی تشکیل کے لیے واپس چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھجوا دیا. سماعت کے دوران جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ کیس کا سارا بیک گراؤنڈ جانتا ہوں، فیصلہ بھی لکھنے کے مرحلے میں تھا. یہ افسوسناک ہے لیکن کچھ ایسی وجوہات ہیں جو بتانا نہیں چاہتا. میں یہ کیس چیف جسٹس اطہر من اللہ کو بھجوا رہا ہوں، وہ اس کیس پر سماعت کے لیے نئے بینچ کا فیصلہ کریں گے. 2018 میں اسد درانی کی بھارتی خفیہ ایجنسی را کے سابق چیف امرجیت سنگھ دولت کے ساتھ لکھی گئی ایک کتاب شائع ہوئی تھی، جس میں انہوں نے ملک کے اندرونی اور بیرونی معاملات پر اپنی رائے دی تھی. ان کی اس کتاب پر آئی ایس پی آر کا رد عمل سامنے آیا تھا اور مئی 2018 میں اسد درانی کو اپنی پوزیشن واضح کرنے کے لیے جی ایچ کیو بلایا گیا تھا، جس کے بعد آئی ایس پی آر کی جانب سے ان کے خلاف ملٹری کورٹ آف انکوائری تشکیل دینے کا اعلان کیا گیا اور ان کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی درخواست کی گئی. 29 مئی 2018 کو اسد درانی کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا گیا تھا. 2019 میں آئی ایس پی آر نے کورٹ آف انکوائری کے فیصلے کا اعلان کیا اور بتایا کہ اسد درانی ملٹری کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کے مرتکب قرار پائے ہیں، اس لیے لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی کو ملنے والی پینشن اور دیگر مراعات واپس لے لی گئی ہیں، جبکہ ان کا رینک برقرار رکھا گیا ہے. اسد درانی نے اپنا نام ای سی ایل سے نکالنے کے لیے اکتوبر 2018 میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست جمع کرائی تھی. وزارت دفاع نے رواں سال جنوری میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنا جواب جمع کروایا، جس میں وزارت دفاع نے اسد درانی کا نام ای سی ایل سے نکالنے کی مخالفت کی اور موقف اختیار کیا کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی 32 سال پاکستان آرمی کا حصہ رہے. اس عرصے کے دوران وہ اہم اور حساس عہدوں پر بھی تعینات رہے. اسد درانی 2008 سے دشمن عناصر بالخصوص بھارتی خفیہ ایجنسی را سے رابطے میں ہیں. ان کا نام ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی بنا پر ای سی ایل میں ڈالا گیا ہے. وزارت دفاع کے مطابق اسد درانی کے خلاف انکوائری حتمی مرحلے میں ہے اور اس موقع پر ان کا نام ای سی ایل سے نہیں نکالا جا سکتا. یہ کیس تقریباً 2 سال سے عدالت میں ہے اور کئی سماعتیں بھی ہو چکی ہیں، مگر اب اسد درانی کا کیس سننے والے جج جسٹس محسن اختر کیانی نے اس کیس کی مزید سماعت سے معذرت کرتے ہوئے معاملہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ کے حوالے کر دیا ہے. اسد درانی کے کیس کی مزید سماعت اب نیا بینچ کرے گا. یاد دیجیے. اللہ حافظ.